السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ آئیے سامعین، سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے 8ویں سپارے میں سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف کا 3واں رکوع اور 8ویں سپارے کا 10واں رکوع، اس کی پہلی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ اب اس حکم میں اولاد آدم سے مراد کوئی صرف مسلمان نہیں رہ جاتے، بلکہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو اللہ کا یہ حکم ہے، پیغام ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر نازل کیا یا اتارا لباس اتارا کہ وہ تمہاری شرم کی چیزوں کو ڈھانپے اور تمہارے جسم کی آرائش ہو، یعنی جسم بھی اچھا لگے اور شرم کی چیزیں بھی ڈھک جائیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بھی، ذالک خیر، جو پرہیزگاری کا لباس ہے ذالک خیر، وہ سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور اللہ یہ اپنی آیتیں یا نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ لوگ اس میں غور کریں، تاکہ ان آیتوں پر غور کریں کہ اللہ نے ہم پر یہ آیتیں کیوں نازل فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ اچھا لباس پہننا جس میں کہ شرم کی چیزیں چھپ جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور زینت ہو، یعنی آدمی اچھا لگے، اچھا صاف ستھرا لباس پہننا، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم، شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا۔ اللہ نے کتنا صاف طور پر حکم فرمایا، اے اولاد آدم، اے انسان، تو شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ لا یفتننکم الشیطان کما خرج ابویکم، جیسے کہ تمہارے ماں باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے اس نے باہر نکلوا دیا اور ان کے لباسوں کو اتروا دیا، جس سے کہ ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور وہ شرم سے ادھر ادھر بھاگتے۔ کما خرج ابویکم من الجنۃ، جنت سے نکلوا دیا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ھو وقبیلہ، وہ دیکھتے ہیں تم کو، شیطان اور اس کے قبیلے والے ذریت، اور تم انہیں نہیں دیکھتے۔ شیطانوں کو تم نہیں دیکھتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ شیطان کو وہی دوست رکھتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، شیطان کو وہی دوست رکھتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے۔
انما اتخذوا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور جو اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا مسلمانوں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپناتے رہیں، اور ہر ایک معاملات میں، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو یا پہننے کا معاملہ ہو، جیسے کہ ان آیات میں اللہ نے لباس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ شیطان جس سے خوش ہو وہ لباس تم مت پہنو۔ ستر چھپانے کے لیے اللہ نے اچھا لباس پہننے کے لیے حکم فرمایا۔ اب ایسے لباس جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ عجیب طرح کے لباس لا رہے ہیں، تو ان کی اقتدا کر رہے ہیں۔ تو ان کی اقتدا کرنے کا مطلب ان آیت میں سنا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ شیطان کا دوست ہے۔ اب ان کی اقتدا تم کرو تو شیطان کی اقتدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں ان کی پیروی نہ کر کے، یا یہ کہیے سیدھے کہ عیسائی ملکوں کی پیروی نہ کر کے، عیسائیوں کی پیروی نہ کر کے ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے، جیسا کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا۔ حقیقت سے آنکھیں بند کر کے، جیسے کہ اب دھوپ کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں اگر کوئی آنکھیں یوں بند کر کے کہہ دے کہ اب اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی، تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے روگردانی کرنا اس طرح ہے جیسے کہ آنکھیں بند کرنا، دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں اپنی آنکھیں بند کر کے کہہ دینا کہ اب رات ہو گئی۔ اور دنیاوی باتوں میں پڑھ لینا اور یہ اپنے دل کو منا لینا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اپنی آنکھوں کو خود بند کرنا ہے۔ حقیقت تو دن کی طرح، روز روشن کی طرح آشکارا ہے، اور اس سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، اب بھی لوگ ہیں، اور آگے کو بھی آنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی، اللہ کے نبیوں کی پیروی کی، وہ لوگ آج بھی تذکرے ہیں قرآن پاک میں، اور ہر جگہ ان کے مزارات بھی روشن ہیں، لوگ ان کی دلیلیں بھی دیتے ہیں، ان کی زندگی کی داستانیں بھی لوگوں اپنی سنائی ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، تذکرے تو ان کے بھی ہیں، جیسے کہ فرعون ہوا، نمرود ہوا، شداد ہوا، یا یزید، ایسے لوگ ظالموں کے تذکرے تو آج بھی ہیں، مگر مسلمانوں ان کے تذکرے برائی کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگ انہیں برا کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کی ہے، ان کے تذکرے اچھائی کے ساتھ میں ہوتے ہیں اور ان سے فیض پاتے ہیں۔ اس لیے ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لباس کے بارے میں بھی ہم ضرور سوچیں کہ ایسا لباس پہنیں کہ جس سے کہ اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائیں، نہ ہمارے گھر میں اور نہ باہر، نہ سماج میں کوئی برائی کرے، بلکہ سب کے سب وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یعنی پرہیزگاری کا لباس پہنیں۔ پرہیزگاری کا لباس جانتے ہو؟ اس میں جس میں کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپ جائیں اور لوگ اچھا کہیں کہ ہاں یہ اچھا لباس ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، جس سے کہ تمہاری شرافت اور ایمانداری جھلکے، ایسا لباس پہنو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جس کسی نے شیطان کی پیروی کی تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، اور سب سے پہلے اللہ نے انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا اور زمین پر نائب بنا دیا، مگر جب لغزش ہوئی شیطان نے انہیں بہکا دیا، ایک دانہ یعنی گیہوں کے دانے، چند دانے کھلا دیے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو، تو کیا ہوا؟ تو جنت میں جو ٹھہرے ہوئے تھے انہیں جنت کے لباس اتار کر ان کے جسموں سے اور زمین پر پھینک دیا، ننگے زمین پر پھینک دیا۔ تو جو زمین پر رہنے والے ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ صرف یہ سمجھ لینا کہ امام صاحب نے تیجے میں دعا کر دی، اے اللہ انہیں جنت عطا فرما، تو سمجھ لو جنتی ہو گئے۔ امام صاحب کے ہی ہاتھ میں چابی ہے جنت کی کہ وہ سیدھے جنت کا تالا کھولتے ہیں اور اسے اندر کر دیتے ہیں، باقی زندگی میں کچھ کر لو۔ یہ ایک آدمی کے ذہن میں، مسلمانوں یہ دھوکے میں نہ رہنا ہے، ہر چیز کا حساب کتاب ہونا ہے، بغیر حساب کتاب کے کوئی آدمی بھی جنت میں جا نہیں سکتا، اور جنت کے
اور میدان محشر